خیبر پختونخوا کے سیلابی جو متاثرہ علاقے ہیں، وزیر اعظم نے ان کے بارے میں کیا کہا یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان کا جو بیٹا گرفتار ہوا اس کا رد عمل سلیمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کا وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا۔ اس کے علاوہ ناظرین بیرسٹر سیف جو ہیں انہوں نے امدادی کارروائیاں جو ہے ان کے بارے میں کیا کہا، یہ بھی سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ناظرین جو گزشتہ روز خبر تھی سہیل وڑیچ کی، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا حقیقت رہی، اور جو عمران خان کی ضمانت ہوئی اس کے بارے میں کیا خبریں رہیں، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثر علاقے جو ہیں ان میں بحالی جاری ہے اور کہیں کہیں جو ہے اب تک امداد پہنچنے میں جو ہے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اور ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو متاثرہ علاقے ہیں ہم نے بغیر کسی سیاست کے، بغیر کسی مخالفت کے ہم نے جو ہے ان علاقوں کی مدد جو ہے وہ کی ہے، مگر انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ کب تک ہم جو ناجائز تجاوزات ہیں، ناجائز گھر بنائے جاتے ہیں، ناجائز جگہوں پر جو ہے عمارات تعمیر کی جاتی ہیں، کب تک ان کی ہم امداد کرتے رہیں گے۔ اور جبکہ اس کے جواب میں ناظرین بیرسٹر سیف جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تاحال ہمیں وفاق سے کوئی امداد نہیں ملی سوائے وعدوں کے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین حکومت کی، اور صوبائی حکومت جو ہے ان کی اور وفاق کی، تو ان میں بڑا فرق اور تضاد نظر آ رہا ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد جو گزشتہ روز عمران خان کی ضمانت کی خوشیاں پی ٹی آئی میں بڑی تھیں، اور وہ بڑی ایک خوشی کی خبر تھی، وہ کچھ ہی لمحوں کے بعد جو ہے وہ غم میں تبدیل ہو گئی جس ٹائم یہ خبر آئی کہ علیمہ خان کے بیٹے کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور ناظرین چادر چار دیواری جو ہے وہ پامال کرتے ہوئے اس کے بیٹے کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور پھر اسے عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کا ریمانڈ بھی آئندہ کے لیے دے دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین پہلے ہم سلیمان اکرم راجہ پھر علیمہ خان نے جو کچھ کہا یہ پہلے آپ سن لیں کہ ان کا کیا رد عمل تھا۔ جوڑ لینا، یہ آپ کو نظر آنا چاہیے ریاست کی بدحواسی، یہ ایک ہراساں کرنے کی کوشش ہے، پاکستان کے عوام کو یہ بتانے کی کوشش ہے کہ کسی کا گھر محفوظ نہیں ہے۔ اگر عمران خان کے خاندان کا گھر محفوظ نہیں ہے، چادر چار دیواری پامال کی جا سکتی ہے، بہو موجود تھی، بچے موجود تھے، دناتے ہوئے 5 لوگ بندوقیں تھامے ہوئے عام کپڑوں میں داخل ہوتے ہیں گھر میں، اوپر چلے جاتے ہیں خوابگاہ میں، بیڈ روم میں، وہاں سے ایک شخص کو اٹھاتے ہیں، سہیل خان صاحب یہاں کھڑے ہیں، علیمہ بی بی کے خامند، ان کے بیٹے کو اٹھاتے ہیں اور ایک کالی گاڑی میں لے جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کے بربریت کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے عوام کو یہی پیغام ہے کہ تم سب محکوم ہو، ہم حاکم ہیں، تم رعایا ہو۔ تو اگر یہ کیا اس لیے جا رہا ہے، ہم سمجھنے کی کوشش یہی کر سکتے ہیں، اسے کیا سمجھ آئے گی کہ آپ عمران خان پہ پریشر ڈال رہے ہو، یا ہم بہنوں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہو، یا میرے پہ پریشر ڈال رہے ہو کہ عمران خان کا پیغام آپ عوام تک نہ پہنچائیں۔ میں یہی ہم سمجھ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن جو یہ حرکتیں اس قسم کی کریں گے، اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم ان چیزوں سے ڈر جائیں گے، ہم نے بڑا عرصہ پہلے آپس میں مشاورت کر کے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں ہمیں ڈال دیں، ہم اپنے بھائی کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ وہ بہت عظیم مقصد کے لیے کھڑے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم فخر سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں،
क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। हाँ, हमारे वालिदैन ने हमेशा हमें बताया था कि पाकिस्तान बनाने के लिए कितनी जद्दोजहद की गई थी, किस तरह लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। हमारी वालदा बताती हैं कि वो एहतजाज में शामिल हुई थी और वो यंग थी और एहतजाज में, तो हम उन पे बड़ा फ़ख्र करते थे अपने माँ बाप पे। मेरे वालिद बताते थे कि जब वो एहतजाज में शामिल होते थे, तो ये हमने बचपन की कहानियाँ आपको बता रहे हैं पाकिस्तान बनाने की। अब जब हमें मौका मिला है अपना हिस्सा डालने के लिए अपने भाई के साथ, जब वो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, तो हम भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम अपना थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए डाल दें, तो हमें इससे कोई डर नहीं है। तो नाज़रीन, आपने सुना कि अलीमा खान ने क्या कहा और सलेमान अकरम राजा जो हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल था। ये आपके सामने दोनों का रद्द-ए-अमल हमने दिया, उन्होंने क्या कहा। तो उसके अलावा नाज़रीन, जो खबर गर्दिश कर रही थी कि जो सुहेल वड़ैच हैं उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने ये सारी जो है ये आर्टिकल लिखने शुरू किए और माफ़ी की बात। तो ये नाज़रीन, इस पर बहुत सारे एंकरों ने बड़ी बातें और बड़े तबसरे किए हैं। बाज़ का कहना ये है कि वो इतने बड़े एंकर, इतने बड़े सहाफ़ी हैं, वो किस तरह ये बात कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो बाज़ का नज़रिया ये है और बाज़ का ये है कि ISPR जो है उन्होंने दुरुस्त कहा है। तो नाज़रीन, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है यानी ISPR ने जो कहा है, हमें वही दुरुस्त जो है समझना चाहिए और उसे ही सच मानना चाहिए। उसकी वजह क्या है नाज़रीन? उसकी वजह यह है कि अगर जो सुहेल वड़ैच हैं उन्होंने अगर मुलाकात की थी और फिर ये सारे आर्टिकल लिखने शुरू किए और फिर माफ़ी की बातें करना शुरू की, तो अब अगर जो ISPR की जानब से तरदीद आ गई है कि कोई मुलाकात नहीं हुई या कोई ऐसी बात माफ़ी की नहीं हुई, तो उसके बाद क्या अब तक जो सुहेल वड़ैच हैं उनका कोई रद्द-ए-अमल, उनका कोई बयान सामने आया है? तो जब तक उनका बयान नहीं सामने आता तो हमें जो है उसी एक मौक़िफ़ को जो है वो हकीकत और सच समझना चाहिए और जो ISPR ने कहा वही हकीकत समझनी चाहिए। क्योंकि जब दूसरी जानब से कोई बयान सामने नहीं आता तो फिर हम उस पर क्या तबसरे या अपनी तरफ से क्या क़ियास आराइयाँ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये ताज़ा सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखनी थी। तो हमें नाज़रीन दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।